کچھ بھاری گرنے کی آواز پہ ارسلان سے بات کرتی پشمینہ چونکی تھی۔ ارسلان نے اس کا چونکنا نوٹ کیا تو پاؤں میں چپل اڑیستے کھڑا ہوا تھا۔ بلی ہوگی شاید۔ وہ اس کمرے کی طرف بڑا تھا جو بند تھا۔ ارسلان کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اس نے دروازہ بجایا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ زری کہاں ہے؟ پشمینہ کا دل ہولآیا تو وہ دروازے سے لگی سے پکارنے لگی تھی۔ ارسلان بھی جیسے کچھ مبہم سا تھا، مگر پشمینہ کی بے چینی کو دیکھتے اس نے دروازہ دھکیلا تھا۔ کمزور لکڑی پہ لگی لوہے کی زنگ آلود کنڈی معمولی ضرب سے ہی اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ سامنے کا منظر ان دونوں کی جان نکالنے کو کافی تھی۔ اوندھی منہ فرش پہ گری، سرلش اور اس کے قریب ہی شیشے کی بوتل پڑی تھی جو خالی تھی۔ ارسلان اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھرے گاؤں میں موجود کلینک پہ لایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری گڑیا کو دیکھیے، اس نے۔ ارسلان نے ڈاکٹر کو وہ شیشی دکھاتے روتے ہوئے کہا تھا۔ پشمینہ الگ سے بے حال تھی۔ اسے شہر لے جانا پڑے گا، یہاں تو ایسا کچھ نہیں جس سے اس چیز کا علاج ہو سکے۔ عطائی ڈاکٹر نے اپنی سی ناکام کوشش کے بعد زرلش کو شہر لے جانے کا مشورہ دیا تو وہ جیسے اندھے کنویں میں گرے تھے۔ فوری طور پر ایک گاڑی کا انتظام کرتے وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ ازکان لیپ ٹاپ پہ بیٹھا کچھ سرچ کر رہا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح اداسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھائے زالے کو دیکھا اور کچھ سوچتے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے مکمل توجہ سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو زنجبیل آفریدی نے مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ گہری نظروں سے اس کی ایک ایک جنبش کو دیکھ رہا تھا، جہاں زنجبیل کے نام پہ اس کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے مرہا کو اغوا کروایا تھا اور میری بے وقوف بہن اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے کہ زنجبیل نے اسے اغوا نہیں کروایا۔ وہ سست روی سے چلتے اس کے مقابل ہوا تھا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، تم آج بھی اسے لے کے غلط فہمی کا شکار ہو۔ زالے کا اطمینان قابل دید تھا۔ ازکان تلملا کے رہ گیا تھا۔ اتنا یقین کیوں؟ شاید وہ جیلس ہوا تھا، کیونکہ تمہارے اندر بھی یہ یقین موجود ہے۔ بحیثیت اس کے کلوز فرینڈ ہم دونوں اس کی نیچر سے بخوبی آگاہ ہیں۔ وہ بہت حد نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ آج بھی وہ اسے ہی ٹرسٹ کرتی تھی۔ اسے زنجبیل سے بدگمان کرنے کی ہر چال ناکام ٹھہری تھی۔ زہرا آنٹی اور دستگیر انکل کو زنجبیل کی خفیہ شادی کا پتہ چل چکا ہے۔ اس نے پورے ہفتے کی خبروں کا اشتہار بنایا تھا، جیسے زالے بے طرح چوکی تھی، اور ہماری شادی کا بھی۔ وہ اس کے پاس آتے زو معنی انداز میں بولا تھا، تم سے ہر توقع رکھتی ہوں میں، اپنے مفاد کے لیے ہر حد تک گر سکتے ہو۔ اچانک یہ انداز میں ترشی گلی تھی۔ اس کے کنڈے پہ ازکان کا کہکا بلند ہوا تھا۔ زالے نے اسے ناگواری سے دیکھتے وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے، پر ازکان نے اس کا راستہ روکا تھا۔ میرے خیال سے ہمیں واپس چلنا چاہیے اپنوں کی بستی میں۔ ازکان کا متبسم لب و لہجہ کسی طرح سنجیدہ نہیں لگ رہا تھا، اسے محض اپنا مذاق اڑاتا لگ رہا تھا، اور یہی بات اس کی آنکھیں بھر آ گئی تھی۔ وہ بھی جیسے اس کی دلی کیفیت سے آگاہ تھا، تبھی اسے شانوں سے تھامے اپنے سامنے کیا تھا اور اپنی پوروں پہ اس کے آنسو چنے تھے۔ وہ بے حس ٹھہری تھی۔ یہ مذاق بالکل نہیں ہے، میں نے فیری کے لیے کہہ دیا ہے۔ آج ہم اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، حیدر نگر میں۔ اپنے گھر پہ اس کا دل سکڑ کر سمٹا تھا، مگر حیدر نگر کا سنتے دل خالی ہوا تھا۔ وہ بھول کیسے سکتی تھی کہ اس کی حیثیت بدل چکی تھی۔ ازکان، حیدر تم کیا سمجھ رہے ہو؟ جس شخص نے پوری دنیا کے سامنے مجھے رسوا کیا ہے، وہ اس کا ہاتھ تھامے وہاں چلی جاؤں گی؟ سنکتی آنکھیں، کانپتی آواز غصے کی زیادتی ظاہر کر رہی تھی۔ اور کوئی چوائس نہیں ہے میری جان، اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو آئی پرومس میں ہی تمہیں سب کے سامنے سرخرو کروں گا۔ ازکان نے جھکتے ہوئے اس کے کندھے پہ بوسہ دیا تھا اور واپس لیپ ٹاپ کھولے بیٹھ گیا۔ وہ دیواروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے تھک چکی تھی، اس لیے بنا کچھ بولے ہی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ وقت کی بدلتی کروٹ اسے روز بروز خود سے بدظن کرتی جا رہی تھی۔ اپنے کام سے فراغت پاتے اس نے زالے کے کمرے میں جاگا، جو کروٹ کے بل دوسری طرف رخ کیے شاید سو گئی تھی۔ وہ دبے قدم قالین پہ بنا آواز چلتے اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی خواہشوں نے ایک انمول ہستی کو کیسے ہرٹ کیا تھا اس کا اندازہ تھا، مگر دل برباد کو گو نہ گو سکون تھا کہ اس کی ہے، اس کے پاس ہے،
اس کے نام سے منسوب ہے۔ اس کا سبیہ چہرہ آنسو کے میٹھے نشانات سے پور تھا۔ اس کا نے ذرا کے ذرا جھکتے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اس پہ کمفرٹر اڑاتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ کاٹیج سے باہر نکلتے اس نے گرل سے ٹیک لگائے، وسیع و عریض سمندر پہ نگاہیں جمائیں اور سگریٹ پھونکنے لگا تھا۔ اسے مرحا کی باتوں پہ یقین نہیں تھا، مگر وہ چاہ کے بھی زنجبیل سے بدگمان نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ وہ رشتوں کو ایک عزت اور محبت کے دائرے میں لے کے چلنے والا شخص تھا۔ پر زالے کی محبت اور اسے پانے کی خودغرضی نے جو غلط راہ چنی تھی، وہ ازگان حیدر کے لیے دن بدن کٹھن ہوتی جا رہی تھی۔ پر اب مسائل سے بھاگنے کی بجائے جرأت مندی سے ان کا سامنا کرنا ضروری ہو چکا تھا۔ حیدر صاحب اسے گھر اور آفس سے بے دخل کر چکے تھے، تو اس کی سلگھائی چنگاری سے دستگیر اور فاطمہ بھی اپنی اکلوتی بیٹی سے شدید ناراض تھے۔ اس نے مضطرب ہوتے سینہ مسلا تھا، جہاں جلن کا احساس بڑھ رہا تھا۔ چونکہ وہ افریدی پروڈکشن ہاؤس کے شیئرز میں 20% کا مالک تھا، اس لیے زنجبیل اسے اتنی جلدی وہاں سے نکال نہیں سکتا تھا۔ وہ کمپنی جو حیدر، زہرہ اور دستگیر کے ساتھ ساتھ ازگان حیدر کے شیئرز میں تھی، وہ تینوں ہی اس کی بغاوت کے باوجود اس کا فیصلہ نہیں کر پائے تھے، جبکہ حیدر صاحب اپنے خاندانی بزنس سے اسے الگ کر چکے تھے، اور جس کی خاطر اس نے پرتعیش زندگی کو چھوڑا تھا، وہ تو روزے اول سے ہی انجان تھی۔ وہ ہلکے سے نوک کرتے بنا اجازت کا انتظار کیے زہرہ افریدی کے کمرے میں آیا تھا، جس وقت کتاب پڑھ رہی تھی، اور اس کی آہٹ محسوس کر لینے کے باوجود بھی نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ وہ ان کے پاؤں کے قریب آ بیٹھا تھا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی، جو اس کے بنا نوالا مشکل سے کھاتی تھی۔ مام، آپ مجھے اس جرم کی سزا دے رہی ہیں جو مجھ سے سرزد ہی نہیں ہوا ہے۔ وہ ان کی پاؤں پہ ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ ان کے بے جان پاؤں اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس ضرور محسوس کر سکتے تھے، پر وہ چاہ کے بھی انہیں سمیٹ نہیں سکی تھی، کیونکہ وہ نروز انہیں رسپانس نہیں کر پاتے تھے۔ ماما پلیز مجھ سے بات کریں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامنے لگا تھا، جنہوں نے کتاب ایک طرف رکھتے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ لیے تھے۔ ان کے خوبصورت چہرے کے نقوش میں تناؤ اور آنکھوں سے چھلکتے سرد پن نے زنجبیل کے دل کا خون کیا تھا۔ مرحا کے اغوا میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ہاں، مگر میں اس بات سے ضرور آگاہ رہا ہوں کہ ازگان ہمیشہ سے ہی زالے کے لیے جنون کی حد تک انوالو تھا۔ آپ کا فیصلہ محترم تھا، تبھی انکار کی گنجائش نہیں تھی میرے پاس، اور تم نے سوچا چند 1 سال میں ماں مر جائے گی اور تم اپنی منمانیاں کرتے پھرو گے۔ زہرہ نے چپ کا روزہ توڑا تو زنجبیل کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ ماما پلیز ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ میں نے کبھی آپ کے حکم کے خلاف جانے کا نہیں سوچا ہے۔ اس نے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے وضاحت دی تھی۔ ہاں، تبھی ایک گنوار لڑکی کو بنا بتائے تم نے زندگی میں شامل کر لیا۔ پوچھتی ہوں زنجبیل، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ٹاٹ میں پیوند لگاتے۔ زہرہ کا جلالی روپ در آیا تو زنجبیل نے نظریں زمین پہ گاڑی۔ ایک دم پھر سے زرلش پہ غصہ اود آیا تھا، لیکن اگر وہ ماں کے سامنے اس کی تضحیق میں کچھ بولتا تو شاید یہ اس کے ساتھ ایک اور ناانصافی ہوتی۔ تبھی اس کے وقار کو برقرار رکھتے لب سی لیے تھے، اور خوب وہ تمہیں بے وقوف بناتے یہاں سے چلتی بڑھی، اور سوال آیا ہمارے وفادار ملازموں پہ۔ میرے آشیانے کو اجاڑ کے رکھ دیا اس لڑکی کے نحوست نے۔ زہرہ کے دل کا غبار باہر آ رہا تھا، اور وہ چپ چاپ سننے پہ مجبور تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا زنجبیل؟ میں ایک چھوٹے گھر کی لڑکی کو اپنی بہو تسلیم کر لوں گی؟ اب کہ وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوئی تو زنجبیل نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ وہ اپنی ماں کے سامنے کچھ نہیں بولنا چاہتا تھا، جو حد درجہ اسٹیٹس کانشیس ہونے کی وجہ سے کسی کی دل آزاری سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ اگر تم اس خوش فہمی میں ہو کہ تمہاری چپ سے متاثر ہوتے میں تمہیں معاف کر دوں گی، تو اس غلط فہمی سے نکال آؤ۔ جس دن زالے اس گھر کی بہو بن کے آئے گی، اس دن میں شاید تمہیں معاف کر سکوں۔ زہرہ کا ظالم انداز زنجبیل پہ گڑو پانی برسا گیا تھا۔ کچھ دیر مزید ان کے سننے کے بعد وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ زہرہ کی خود ساختہ ناراضگی میں خاطر خواہ کمی نظر آئی تھی، جب وہ پھر سے ماں کے گھٹنوں سے لگ کے بیٹھ جاتا۔ اس دن بھی وہ انہیں آفس کی مکمل ڈیٹیل دیتے کچھ اہم پوائنٹ ڈسکس کر رہا تھا جب اس کا سیل بج اٹھا تھا۔ ارسلان کا نمبر دیکھتے وہ تعجب کا شکار ہوا تھا۔ کس کی کال ہے؟ اٹھا کیوں نہیں رہی زنجبیل؟ زہرہ کی آواز پہ وہ چونکا تھا۔ وہ ماما ایک دوست ہے،
کافی دن سے ملنے کا کہہ رہا تھا مگر وقت ہی نہیں مل پا رہا، تو زنجبیل نے کال کٹ کرتے سیل سائلنٹ پہ کر دیا تھا۔ ویسے بھی زہرا آج کل اس کی ہر ایکٹیویٹی پہ مشکوک نظر آتی تھی۔ کچھ دیر مزید ان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زہرا کے آفس سے اس کا سرسری سا تعلق تھا، جبکہ زہرا کے ہزارہا اصرار کے باوجود بھی اس نے اپنی پروفیشن کو زیادہ ترجیح دی تھی، اور اسی سلسلے میں اسے کچھ دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ رہا تھا۔ زہرا مطمئن سی تھی کہ اگر اس کا چھپ چھپا کے بھی زرلش سے کوئی رابطہ ہے تو زنجبیل کے باہر کے ٹور سے کچھ دن کا ٹوٹا ربط انہیں اس مسئلے پہ سوچنے کا مزید وقت دے دے گا۔ ادھر زرلش کے لیے پریشان ارسلان نے زنجبیل کے گھر کا فون نمبر پتہ کرتے کال کی تھی، جو اتفاق سے زہرا نے اٹھائی تھی۔ ارسلان کے تعارف اور حوالے نے انہیں انگاروں پہ گھسیٹا تھا، جس کے بعد وہ بنا کسی لحاظ انہیں لالچی اور کمزاد بولنے کے ساتھ ساتھ اسے بہت کچھ سنا گئی تھی، جو زنجبیل اور زرلش کے رشتے کو ختم کرنے کی کڑی ثابت ہو سکتا تھا۔ زرلش کی حالت کافی حد تک سنبھل چکی تھی، جہاں ڈاکٹرز نے اس کی اسٹمک تھراپی کرتے زہریلی دوائی کا اثر زائل کیا تھا۔ کیوں لایا تم لوگ مجھے یہاں؟ ایک بوجھ تھی نا تم سب پہ، میں مر جانے دیا ہوتا مجھے۔ زرلش کے آنسوؤں کا مفہوم زہرا کی باتوں سے واضح تھا۔ ان بڑے لوگوں نے پہاڑوں کی ننھی شہزادی کو قبول نہیں کیا تھا۔ ارسلان بھی زنجبیل کی کچھ ادائی پہ جیسے ٹوٹ سا رہا تھا۔ زرلش کو اس نے بہن کہا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ اسے بہنوں جتنی محبت دی تھی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے ہمیں تمہاری؟ جانتی ہو 2 دن سے الگ سے نوالا نہیں اترا، تمہیں ان حالوں میں دیکھتے دل جل رہا ہے۔ کسی اور کے کیے کی سزا تم ہمیں دو گی۔ پشمینہ اسے ڈانٹنے لگی تھی۔ میں اپنے کیے کی سزا خود کو دینا چاہتی ہوں پشمینہ، تم سب کے سکون کا باعث بنے گی میری موت۔ وہ حد درجہ شکست خوردہ سی اور مایوس تھی۔ پشمینہ اس کے سر میں انگلیاں چلاتے اسے سمجھانے لگی تھی، پر وہ کسی ضدی بچے کی مانند اپنی ضد پہ اڑتی اپنی جان لینے کے در پہ تھی۔ مگر مرہم اتنی جلدی اثر نہیں کرتا جتنی جلدی انسان کی توجہ کرتی ہے۔ ایسے ہی ارسلان اور پشمینہ کی توجہ اسے زندگی کی طرف لانے لگی تھی۔ وہ زری جس نے زنجبیل کے گھر رہتے ہنسنا بھول گئی تھی، اب اکثر پشمینہ کی باتوں پہ کھلکھلا اٹھتی تھی، اور پشمینہ اسے بار بار ایک ہی لفظ کہتی تھی، انت الحب، تم محبت ہو، کیونکہ تمہارا ہنسنا محبت ہے۔ زیر خندات عشق ہست، سنو محبت کیسی ہے، وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگتی لڑکی جیسی ہے، سرخ کنداری انار جیسی دمکتی رنگت سورج کی تپش سے مزید لال ہو چکی تھی، مگر وہ جنگلی پھولوں کی اوٹ میں چھپتے ان رنگ برنگی تتلیوں کو پکڑ رہی تھی، جبکہ کسی کی نظروں کا پرتپش ارتکاز اسے ڈسٹرب کرنے لگا تھا، مگر وہ سر جھٹکتے ایک بار پھر سے اپنے کام میں مگن ہوئی تھی۔ زری آ جاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ پاس ہی کہیں چائے کی پتیوں کا ٹوکرا کمر پہ باندھے پشمینہ نے اسے آواز دی تھی، تو پھول پہ بیٹھی تتلی اپنی جگہ سے اٹھ کے دور بھاگی تھی۔ زرلش کے چہرے پہ مایوسی نے بسیرا کیا۔ وہ غصے میں دہکتی لال رنگت لیے پشمینہ کے پاس آئی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری تتلی اڑ گئی۔ پشمینہ نے بغور اس کا نروٹھا انداز دیکھا اور پھر کھیت سے باہر جانے کو قدم بڑھائے۔ سنو، وہ تتلی تمہاری نہیں تھی، جو چیز تمہاری ہوتی ہے وہ تمہیں چھوڑ کے کبھی نہیں جاتی۔ پشمینہ نے باہر نکلتے ہی اسے کہا تھا، اور گاؤں کے سیٹ کے پاس اپنا ٹوکرا چھوڑتے اپنے حصے کے پیسے وصولے اور اس کا ہاتھ تھامے گھر کی طرف بڑھی۔ جیسے زنجبیل زرلش کی مبہم خود کلامی کی آواز پشمینہ تک پہنچی تو اس کے قدم رکے تھے۔ زنجبیل ایک سراب ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے زری، وہ اسے اٹل حقیقت بتا رہی تھی۔ وہ میرا شوہر ہے۔ زرلش نے نظریں جھکائے کسی جرم کی طرح اپنے رشتے کا پرچار کیا تھا۔ وہ انا کا مارا ایک بزدل مرد ہے، جس نے محض اپنے انتقام اور انا کی تسکین کے لیے تم سے دکھاوے کا رشتہ بنایا ہے۔ نکل آؤ احمقوں کی جنت سے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، اس سنہری تتلی کی طرح۔ اب کی پشمینہ اسے خواب نہیں دکھاتی تھی، اس کے ہاتھ امید کے جگنو نہیں تھماتی تھی، بلکہ اسے زندگی کے وہ کڑے پہلو دکھاتی تھی جو سچ کے حقائق پہ مبنی تھے۔ زرلش کے اندر مایوسی گر کرنے لگی تھی۔ پشمینہ اسے بدلنے کی سعی کر رہی تھی اور بدل بھی گئی تھی،
پہلے سے زیادہ چیزوں کے اندر گہرائی ڈھونڈتی تھی، مگر اس کا دل کوئی نہیں بدل پایا تھا۔ جہاں زنجبیل آفریدی اپنی تمام تر کچھ ادائی کے ساتھ موجود تھا، پشمینہ اور ارسلان نے اس کا پرائیویٹ ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے وہ زنجبیل آفریدی کو ایک برا خواب سمجھ کے بھول جائے، مگر رات کی تنہائی میں توجہ کے کچھ قیمتی پل یاد آتے تو وہ ہمیشہ اس کا ساتھی بن جایا کرتا تھا، جس سے وہ ہزاروں گلے شکوے کرتی اور لڑتی جھگڑتی تھی، پر پشمینہ اور ارسلان کے سامنے اس کا نام لینے سے بھی گریز کرتی تھی۔ پشمینہ کے سسرال والوں نے زرلش کی یہاں موجودگی پہ سوال اٹھایا تو زرلش ایک بار پھر سے خود کو ان سب کا مجرم گردانے لگی تھی۔ مجھے ایسے گھر میں شادی نہیں کرنی ارسلان جہاں میرے رشتوں کی قدر نہیں ہوگی۔ آج انہیں زری کے یہاں ہونے پہ اعتراض ہو تو کل اس سے ملنے بھی نہیں دیں گے۔ پشمینہ نے ارسلان کو کہا تو زری کا دل ہولیا تھا۔ ایک غلطی کے اتنے خسارے، وہ چپ چاپ ان کے درمیان سے اٹھ کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ادا ہے، خواب ہے، تسکین ہے، تماشا ہے، ہماری آنکھوں میں ایک شخص بے تحاشا ہے۔ خبردار جو اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا۔ غصے سے دہکتی آواز نے اس کی آنکھیں جل تل کی۔ کیا شخص تھا وہ جو رونے بھی نہیں دیتا تھا اور درد بھی دیتا تھا، پاس رہنے نہیں دیتا تھا اور دور آ جانے پہ بھی ہر پل پاس تھا۔ اس کی آنکھوں میں زری کو ہمیشہ زندگی گزارنے کا راستہ نظر آتا تھا، مگر اس ہرجائی نے ایسی آنکھیں پھیری تھیں کہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے نام سے منسوب تھی۔ جانے کیوں دل نادان اس کی تمام تربیز دفاتی کے باوجود بھی اس کا انتظار کرتا تھا، کیونکہ اس کے سر پھرے عشق کا فسانہ لازوال تھا۔ انتظار لا حاصل سا تھا، پر انتظار تھا اس کے لوٹ آنے کا۔ پہاڑی پہ ڈوبتا سورج اس منظر کو دکھ سے دیکھتا اور اس کی امیدوں کو اپنے ساتھ لے جاتا نظر آتا۔ حیدر نگر میں اس وقت سبھی ڈنر کے لیے ٹیبل پر موجود تھے۔ حیدر صاحب کی اکلوتی بہن شمائلہ بھی اس وقت ان کے ساتھ موجود تھیں، جو بیوی کی چادر اوڑھتے عرصہ دراز سے یہاں مقیم تھیں۔ مرہا اور درخشاں کسی بات پہ آپس میں الجھتی نظر آئی تھیں۔ السلام علیکم۔ بھاری دبنگ انداز پہ سبھی چونکے تھے۔ آنے والوں پہ نگاہ پڑتے سب دنگ رہ گئے تھے۔ ازگان حیدر کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ٹھہری۔ زالے آفریدی انہیں پہلے سے بھی زیادہ فیک نظر آئی تھی، جبکہ ازگان کے انداز سے وہی خود اعتمادی چھلک رہی تھی جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ تم یہاں آئے کیسے؟ گارڈز نے میری اجازت کے بنا تمہیں آنے بھی دیا تو کیسے؟ چوکی دار، رانی گارڈز کو بلا کے لاؤ اور اسے گھر سے دور پھینکو۔ حیدر صاحب کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا، مگر ان کی باتوں سے یہ واضح نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا تھا، مطلب زالے کے لیے گنجائش تھی۔ حیدر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخر جرم ہی کیا ہے میرے بچے کا؟ ایک پسند کی شادی کیا کر لی، پورا زمانہ ہی اس کا دشمن ہو چلا ہے۔ شمائلہ نے آگے بڑھتے زالے کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس وقت حیدر صاحب کی کمزوری جیسے ہاتھ آئی تھی۔ پسند سے شادی؟ اس ناہجار نے ہمیں زمانے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ سالوں سے چلی آ رہی افریدی خاندان سے دوستی کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ آپ دونوں کی شے پہ اتنا آگے بڑھا ہے، میرے پاس اور میرے گھر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ سنا آپ لوگوں نے؟ ازگان حیدر زالے کے سامنے اپنی عزت افزائی پہ سیخ پا ہوا تھا، مگر کچھ بھی کہنا حیدر کے غصے کو آواز دینے کے مترادف۔ تبھی خاموشی اختیار کی تھی۔ درخشاں نے زالے کو گلے لگایا تو وہ سسک اٹھی تھی۔ مرہا کو بھی اس سے ہمدردی ہو رہی تھی، خود جو 15 دن اپنے آشیانے سے بے ٹھکانے چڑیا کی طرح رہی تھی۔ حیدر صاحب کے سامنے کیا جانے والا جذباتی سین انہیں چٹکنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ وہ کھانا درمیان میں چھوڑتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ازگان بھی ایک نظر زالے کو دیکھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ شمائلہ اس کے پیچھے آئی تھی تو درخشاں زالے کو تھامے ڈائننگ ٹیبل پہ ہی بٹھا گئی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں بیٹا، اسی نے جو کچھ کیا ہے یہ ہم سب کے لیے ہی ڈپریس کر دینے والا تھا، لیکن بیٹا میں اس کی کوئی وضاحت نہیں دوں گی، ماں سوائے اس کے کہ جو کچھ ہوا شاید ایسے ہی ہونا قسمت میں لکھا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تسلی بھرے انداز میں دباتے بولی تھی۔ زالے آپ ہی بھائی بہت اچھے ہیں، آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، مرہا نے جذباتی انداز میں کہا تو زالے اسے دیکھنے لگی تھی۔ بس کچھ جذباتی ہیں، آخری جملے بولتی اس کی آواز دھیمی تھی۔ آنٹی
مجھے ماما پاپا سے ملنا ہے، وہ روحانسی سی بولی تو درخشاں کو چپ لگی تھی۔ بھلا کیا بتاتی کہ ان کے لاڈلے بیٹے نے کیسے کیسے پینترے چلتے دستگیر افریدی اور فاطمہ کو اس کے خلاف کر دیا تھا۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، لیکن پہلے کچھ کھا لو۔ اپنے انکل کی باتوں کا برا نہ منانا، وہ صرف اوزی سے ناراض ہیں، بلکہ ہم سب بھی شدید اس سے ناراض ہیں، اور دیکھنا کوئی بھی اس سے بات نہیں کرنے والا۔ درخشاں کے انداز پہ اسے ڈارس بندی تھی کہ کم از کم یہ سب لوگ غلط کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میرا اور درخشاں کے اصرار پہ اس نے چند ایک لقمے زہر مار کیے تو اس کی خواہش پہ درخشاں نے میرا کے ہمراہ ہی اس کا بستر لگوا دیا تھا۔ سالے کی دلجوئی کرنے کے بعد وہ اس کان کے کمرے میں آئیں تو شمائلہ اور وہ کسی بات پہ الجھتے نظر آئے تھے۔ بالکل بھی نہیں، نہ میں افریدی ہاؤس جاؤں گا، نہ کسی کو اپنے عمل کی وضاحت دوں گا، اور نہ ہی زالے جائے گی۔ بیٹے کی وہی سرکش اور سرخود طبیعت انہیں پل میں ہی ہائپر کر گئی تھی، اور انہوں نے اس کان کو تھپڑ جڑ دیا تھا۔ شرم تو نہیں آ رہی ہے نا، کسی کی بیٹی سے اس کا گھر چھینتے؟ یہی سب اگر مرحا کے ساتھ ہوتا تو؟ وہی ٹپیکل ماں والی جذباتیات۔ تو میں خوش ہوتا کہ میری بہن کو اتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ اس کا انداز قطعاً غیر سنجیدہ تھا۔ دونوں خواتین بونجھ کی رہ گئیں۔ اور کیا گناہ کیا، لے تو آیا ہوں آپ کی بہو کو سب کے درمیان۔ آپ کو ہی چاہت تھی بہو کی، دیکھیں بنا کسی خرچ کے اتنی خوبصورت بیوی لے آیا۔ ویسے وہ ہے کہاں؟ اس کان کی منہ پھٹ طبیعت سے سب نالا تھے، مگر اس وقت وہ زہر لگ رہا تھا۔ خبردار اگر تم نے اس بچی کو ذرا بھی ڈسٹرب کیا، اور تم دونوں کے انداز سے بخوبی اندازہ ہو رہا ہے تمہارے اس سے تعلقات کس نہج پہ ہیں۔ وہ مرحا کے کمرے میں ہی رہے گی جب تک حالات کچھ بہتر نہیں ہو جاتے۔ درخشاں کی بات پہ اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ یہ سب اس نے آپ کو کہا اور آپ نے مان لیا؟ میں دیکھتا ہوں اسے کیسے رہتی ہے وہ وہاں۔ اس کان وہاں سے نکلنا چاہتا تھا جب درخشاں نے اسے بازو سے پکڑتے پیچھے کیا۔ وہ دو خواتین کے درمیان برا پھنسا تھا۔ اٹس ناٹ فیئر موم، وہ میری بیوی ہے۔ اس کا نروٹھا انداز درخشاں کی تیوری پہ بل چڑھا گیا تھا۔ اب اگر اسے یہاں لے کے آ ہی گئے ہو تو آگے کے معاملات ہمیں ہینڈل کرنے دو۔ ویسے بھی تمہارے بابا بہت غصے میں ہیں، انہیں ذرا بھی اس کی انبن کی خبر ملی تو وہ اسے خود افریدی ہاؤس چھوڑ کے آئیں گے، پھر بیٹھ کے بجانا شادیاں نے۔ شمائلہ نے بھی کھری کھری سنائی تو وہ بری بری شکلیں بنانے لگا۔ پھپھو آپ بھی؟ اسے جیسے امید نہیں تھی کہ کچھ دیر پہلے حیدر کے سامنے اس کی سائڈ لینے والی شمائلہ ایسے پینترا بدل جائیں گی۔ جی میں بھی۔ درخشاں اس الو کے پٹھے کے لیے کچھ کھانے کو بھجوا دینا، اولاد بس آزمائشی بن کے رہ جاتی ہے ماں باپ کے لیے۔ وہ اپنے بڑے پن کا روب جماتے وہاں سے چلی گئیں تو درخشاں بھی جانے کو پلٹی تھی، مگر اس کان نے لاٹ سے ان کے گلے میں بازو کا ہاتھ ڈالا تھا۔ میری سویٹ ماما جانی، کب تک ناراض رہیں گے آپ آخری؟ مجھ سے کوئی بھی تو بات نہیں کر رہا۔ اس کے لاڈ بھرے انداز پہ درخشاں کا دل پسیجا، مگر وہ اولاد کو غلط جگہوں پہ سپورٹ کرنے والوں میں سے نہ تھی۔ معاف کر دینا ماما، وہ ان کے رخساروں پہ کس کرتے بولا تھا۔ جب تک زالے تمہیں معاف نہیں کرتی مجھ سے بھی امید مت رکھنا۔ وہ اسے دو ٹوک جواب دیتی اسے جھٹکتے وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ خالی مکہ ہوا میں لہرا کے رہ گیا۔ معاملات کافی خراب تھے، نئے سرے سے بنانے پڑنے تھے۔ خالی بستر دیکھتے زالے کی یاد ستائی تھی، مگر یقیناً مرحا کی سخت سیکیورٹی میں تھی تو اس لیے دل پہ پتھر رکھتے بستر پہ دراز ہوا تھا۔ بھائی صاحب کی کال آئی تھی، بتا رہے تھے اس کان زالے کو گھر لے آیا ہے۔ دستگیر کو زالے کی کسٹڈی کے لیے کیس دائر کرنا چاہیے میرے خیال سے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا تو زہرا کی بات سنتے آملیٹ کی طرف بڑھتا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ کس بات کی کسٹڈی ماما؟ زالے کافی میچور ہے، اگر اسے اس کان سے پرابلم ہوگی تو وہ خود بھی کنسرن کر سکتی ہے۔ میرے خیال سے ماما ہمیں ماموں کی فیملی کو ان کے ڈیسیجن میں آزاد رکھنا چاہیے۔ زہرا نے زنجبیل کا ہر درجہ سنجیدہ چہرہ دیکھا جو روز بروز جیسے ہنسنا بولتا جا رہا تھا۔ یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو نا تاکہ تمہیں زالے سے شادی نہ کرنی پڑے؟ زہرا نے ماتھے پہ تیوری چڑھائے کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھیں ماما، میں اس سے شادی تو ویسے بھی نہیں کرنے والا ہوں، کیونکہ آپ نے شاید اس دن صحیح سے نہیں سنا تھا، وہ دونوں شادی کر چکے ہیں، اور زالے کوئی دودھ پیتی بچی تو ہے نہیں جو شادی کے مفہوم سے نہ آشنا ہو۔ اتنے دن کا ذہنی اضطراب جیسے کھل اٹھا تھا۔ زہرا کا اسے اٹھتے بیٹھتے زالے سے شادی کا آلاپ بہت ٹیز کرنے لگا تھا۔
بیٹے کو یوں اکھڑتا دیکھ انہوں نے خاموشی سادی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر زالے نہیں تو لاشاری صاحب کی بیٹی روشنی کیسی رہے گی، کیونکہ مجھے تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا ہے۔ زہرا نے اس کے موڈ کو کسی کھاتے میں نہ رکھتے کہا تو زنجبیل انہیں دیکھ کے رہ گیا تھا۔ میں شادی کر چکا ہوں اور مزید کسی تجربے سے گزرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا، لیکن میں اس چھوٹے گھر کی لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہیں مانوں گی۔ زہرا نے اپنا فیصلہ سناتے ساتھ ہی ملازمہ کو آواز دی تھی جو انہیں آفس جانے کے لیے ریڈی کرنے لگی تھی۔ زنجبیل انہیں افریدی پروڈکشن ہاؤس چھوڑتے اپنی جاب پہ جاتا تھا، مگر اس وقت وہ ہر چیز سے لا تعلق رہنا چاہتا تھا۔ تبھی خود کو کمرے میں مقید کر لیا تھا۔ باہر آتی جاتی جب انیکسی پہ نگاہ پڑتی تو اندر تک سناٹے جنم لیتے تھے۔ وہ ایک چھوٹی لڑکی کو مس کرنے لگا تھا۔ خود سے الجھتی بے اختیار اس نے ارسلان کا نمبر ملایا تھا، مگر وہ بند تھا۔ زنجبیل کو شدت سے چاہ ہوئی تھی وہ اسے دیکھے، جسے یہاں سے گئے تقریباً 2 مہینے سے زائد عرصہ گزر چکا تھا، مگر اپنی سوچوں کو جھٹک دیا تھا۔ جب کوئی ربط نہیں تھا تو وہ کیوں اسے یاد کر رہا تھا، پر دل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے شاید ہی کبھی وہ جان پاتا کہ وہ کس منزل کا مسافر بن گیا ہے۔ شاید وہ جذبات آشکار ہو پاتے جو اس کے جانے کے بعد روزی اول کی طرح عیاں تھے۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ وہ دونوں سونے کے لیے لیٹی تو جانے کیوں اس کے دل میں یہ خواہش ابھری تھی۔ وہ زنجبیل کی بابت مرحا سے پوچھے، میں شاید جانتی ہوں آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ مرحا نے اسے کنفیوز ہوتے دیکھ کر کہا تو زالے حیران ہوئی تھی پر بولی نہیں تھی۔ مجھے زنجبیل بھائی نے واقعی اغوا نہیں کیا تھا، مگر مرحا نے لبوں کو سیا تھا، کیونکہ جو بات آج تک کسی کو نہیں بتائی تھی وہ زالے کو کیسے بتا دیتی، اور پھر وہیں ارسلان اور پشمینہ کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی جنہیں اس نے ہر لحاظ سے اچھا ہی پایا تھا۔ تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو مرحا۔ زالے کا دل دہائی دے رہا تھا کہ کچھ تھا جو سیگا راز تھا۔ مجھے زنجبیل بھائی کی وائف زرلش کے بھائی نے کڈنیپ کروایا تھا تو انہیں مغالطہ ہوا تھا کچھ۔ مرحا نظری جھکائے اسے تمام داستان سناتی گئی تھی۔ وہیں دروازے کے اس پار ٹھہرا اس کان مٹھیاں بینچ کے رہ گیا تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ! اس کا دل چاہ رہا تھا ارسلان نامی شخص کا قتل کر دے۔ وہ بڑی مشکل سے خود پہ قابو پائے دوبارہ کمرے میں آیا تھا۔ مرحا کے منہ سے زرلش اور زنجبیل کے تعلق کا ذکر زالے کے لیے تکلیف دہ تھا، تو اس نے واقعی کبھی زالے کو نہیں چاہا تھا، نہ اس سے رشتہ بنانا چاہا تھا۔ تو جو کچھ اس نے سنا تھا اور اس کان نے اسے بتایا تھا وہ سچ تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں بے طرح الجھی ہوئی تھی۔ نہ جانے مرحا اسے پہاڑی کے لوگوں کے اخلاقی حسنہ کی کون کون سی داستان سنا رہی تھی، مگر اس کے اندر تک اندھیروں کا راج تھا۔ اگلی صبح وہ بریک فاسٹ کے لیے باہر نہیں گئی تھی۔ غیظ و غضب کا شکار اس کان بنا اس چیز کو نوٹس کیے باہر نکل گیا تھا، اور اگلے آدھے گھنٹے میں زنجبیل کے آفس تھا، مگر وہاں اس کی غیر موجودگی کے بعد وہ بس غصہ پی کے رہ گیا تھا۔ مگر جلد ہی وہ زنجبیل کو بہت کچھ جتانا چاہتا تھا۔ دن بھر کی آوارہ گردی کے بعد دوپہر کو وہ گھر آیا تو ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے وہ کچھ دیر کو مرحا کے کمرے کے سامنے رکا تھا۔ اس وقت یقیناً اس نے یونیورسٹی ہونا تھا اور یہ بہترین موقع تھا زالے سے بات کرنے کا۔ وہ کمرے میں آیا تو شکن زدہ بیڈ اس چیز کا پتہ دے رہا تھا کہ ابھی کوئی یہاں سے اٹھ کے گیا ہے۔ وہ سرسری انداز میں مرحا کے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ جب وہ شاور لیتے باہر آئی تھی، ازکان کو سامنے دیکھتے ایک لمحے کو ٹھٹکی تھی، مگر پھر اگنور کیے بالوں کو ٹاول سے رگڑنے لگی تھی۔ شہد رنگ بالوں سے ٹپکتا پانی اس کے رخساروں پہ سنہری چمک پیدا کر رہا تھا۔ وہیں بیگا بدن ازکان کی حسیات بیدار کر گیا تھا۔ زالے سے پچھلے دنوں سے مختلف نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس کی قید میں رہتے وہ صرف ایک جگہ کی ہو کے رہ گئی تھی۔ نہ پارٹیز، نہ شاپنگ، نہ ہی سیلون جیسا کوئی ہلہا پاڑا تھا۔ وہ گنے چنے قدموں کا فاصلہ سمیٹتے اس کے قریب آیا تھا۔ وہ جو چند لمحے اس سے بے خبر ہوئی تھی، اس کے اتنے پاس آنے پہ چونکی تھی۔ ازکان نے ٹاول کو بالوں کے ہمراہ اچھالتے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا اور اس کے ہاتھوں سے ٹاول لیتے بیڈ کی طرف پھینکا تھا۔ ازکان حیدر کی سرکت پہ زالے کے جسم میں ناگواری کی سی لہر دوڑی تھی۔ اسے ازکان کو جھٹکنا چاہا تھا، مگر
उसकान ने इसकी गर्दन में बाजू हमैल किए थे। ज़ाले की आंखों में सर्द पन उभरा था। पहले भी तुम्हारा गुरेज किसी सज़ा से कम नहीं लगता था, मगर यहाँ आके तो सभी शरीके जुर्म हो गए हैं, जो हर हाल में तुम्हें मुझसे अलग रखने की सही कर रहे हैं। एक हाथ उसके नम बालों से भीगती संगे मरमर से तराशी लचकीली कमर पे फेरते उसने खमूर अंदाज में कहते अपना चेहरा इसके भीगे बालों पर टिकाया था। उसके बोलने से सांसों का इर्ताश वो बखूबी महसूस कर सकती थी। उसने पीछे खिसकना चाहा था तो उसकान ने इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते उसे दीवार से लगाया था। उसकान, छोड़ो, मुझे उलझन हो रही है। इसे उसकान के तेवर अच्छे नहीं लगे तो भरपूर एहतजाज करते बोली थी, और मेरी उलझनों का क्या, जो हर पल तुम्हारी दूरी सताती है। मेरे रूम को जियस का शरफ कब बख्शोगी तुम? दोनों हाथों में उसका चेहरा थामे लबों को उसके चेहरे से मस करते इसने ज़ाले की जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कभी नहीं, पहले ही तुम काफ़ी एडवांटेज ले चुके हो, इसने चटकते हुए कहा था। उसकान के लबों पे भरपूर मुस्कुराहट बिखरी थी। इसने ज़ाले को बेजान गुड़िया की तरह घुमाते उसका रुख दीवार की तरफ किया था। एडवांटेज लेना किसे कहते हैं मेरी जान, शायद आपको सिखाना ही पड़ेगा। इसने ज़ाले के कंधों से शर्ट सिरकाई तो उसकी जान पे बनाई थी। ये क्या कर रहे हो तुम उसकान? तुमने मुझसे प्रॉमिस। एक खूबसूरत इल्ज़ाम जो तुम्हारे नाम का मेरे सर हुआ है, मुझे इसे ख्वाब से हकीकत बनाने दो। उसकान की बढ़ती जसारतें ज़ाले के अंदर खौफ पैदा कर रही थी। उसकी हालत देखते उसकान ने फासला समेटा था। दिल था के शरारतों पे मायल। दूर रहो मुझसे ओजी, वो इसे पीछे धकेलने लगी थी। नामुमकिन सा लगता है मेरी जान तुमसे दूर रहना, और जब एक दुनिया हमारे रिश्ते के बारे में जान चुकी है, क्या ये जुल्म नहीं है? मैं यहाँ हूँ और तुम फिर भी मुझसे दूर हो। इसने अपनी ठोड़ी ज़ाले के गीले बालों में छुपाते हुए कहा था। ज़ाले इसकी हरकतों से अच्छा खासा ज़िच हो चुकी थी। तुम जानते हो ना, इस ज़बरदस्ती के रिश्ते की कोई भी हैसियत नहीं है। तुम मुझे ऐसे टीज़ नहीं कर सकते। वो बार बार एहतजाज करती नजर आई, मगर उसकान कुछ सुनना कहाँ चाहता था। वो तन्हाई और महबूब की मुयसरी इसे होश खोने पे मजबूर कर रही थी। जब दरवाजे पे किसी के कदमों की आवाज़ महसूस करते उसकान का ध्यान बटा था, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते उसने उसकान को पीछे धकेला था। इसी वक्त मीरा अंदर आई थी। इन दोनों को एक साथ देखकर कुछ झिझक सी आई थी उसे। भाई मैं बाद में आ जाती हूँ, वो तेज़ी से कहते बाहर चली गई थी। उसकान भी गहरी सांस हवा के सुपुर्द करते उसके पीछे ही गया था। वक्त और हालात यही चाहते थे कि इसे वाकई ज़ाले को भी वक्त देना चाहिए, पर इस दिल का क्या करता जो बार बार उसकी कुर्बत पे मायल था। आने वाले दिनों में भी ये लुक्का छुपी का खेल जारी रहा था, जब एक दिन हैदर साहब ने खाने की टेबल पे सबको सरप्राइज़ कर दिया था कि हम ज़ाले बेटी का यहाँ एक बार फिर वार्म वेलकम करें। लेकिन ये बात मैं कभी नहीं बोलने वाला हूँ जो कि आपके बरखुरदार ने किया है। दुनिया के दिखावे और कुछ इसकी गलतियों का मदावा करने को हमें ये सब करना पड़ेगा। आज शाम में इस सिलसिले में दस्तगीर और फातिमा से बात करने वाला हूँ, जिन्होंने खुद साख्ता नाराज़गी का चोला पहनते इस बदबख्त के कारनामों की सज़ा ज़ाले बेटी को दे रखी है। सभी इनके प्लान और स्ट्रेटजी से मुतासर हुए थे। मासवा इन दोनों के ज़ाले को उसकान के हवाले की चाह नहीं थी, जबकि उसकान हैदर की बार बार की जाने वाली इंसल्ट इस बाप से मज़ीद मुतनफ़र कर रही थी। इसी वक्त मुलाजमा ने आते ने जो खबर सुनाई वो शॉकिंग थी। साहिब, बाहर पुलिस और ज़ाले बीबी के घर वाले आए हैं। टेबल पे मौत का सन्नाटा छाया था। माँ बाप के हवाले पे ज़ाले का दिल ज़ोरों से धड़का था। बेहिसी का चोला पल में चटका था और बाहर की जानब लपकी थी, जैसे ये घर वाकई उसके लिए कैद था। हैदर साहब भी उठ खड़े हुए और बाकी सब भी उनके पीछे ही लाउंज में चले आए, जहाँ पुलिस वर्दी में मलबूस एक खातून कांस्टेबल और 2 पुलिस वालों के हमरा इंस्पेक्टर हसन खड़े थे। इतने दिनों बाद माँ बाप को सामने देखते ज़ाले के सब्र का पैमाना छलका था। वो भागते हुए फातिमा के गले लगी थी, जो जैसे एक इमोशनल सीन बना था। मिस्टर उसकान हैदर, मिस ज़ाले अफरीदी को हब्से बिजा में रखने पे आपके खिलाफ इंदराजी केस पर हमारे पास आपके वारंट गिरफ्तारी हैं। इंस्पेक्टर हसन की आवाज़ सबको जैसे सांप सूंघ गया था। ये क्या कह रहे हैं आप? ज़ाले मेरी बीवी है और मैंने इसे कोई कैद में नहीं रखा हुआ है। उसकान फ़ौरन से आगे बढ़ती वजाहत देने लगा था। किसी से ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ बनाना और बिना लड़की के वली
اور لڑکی کی مرضی کے خلاف نکاح کی کوئی حیثیت تصور نہیں کی جائے گی۔ انسپکٹر حسن نے اسکان حیدر کی سانس بند کی تھی۔ اریسٹ ہم۔ جہاں سب پہلے شوق میں تھے، اسکان کی گرفتاری پہ حیدر صاحب کی خاموشی نے سب کو ڈپریس کیا تھا، مگر انہیں جیسے پرواہ نہیں تھی۔ اسکان حالات کو اپنے خلاف جاتے دیکھ پہلے ہی شوق میں تھا۔ اس پہ باپ کا ناروا سلوک اسے توڑ ہی گیا تھا۔ یہ کمپلین غلط ہے اور زالے میری بیوی ہے، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو زالے؟ جانے کس یقین کی بنیاد پر اس نے زالے سے گواہی چاہی تھی۔ یہ کمپلین مس زالے نے ہی آپ کے خلاف کی ہے مسٹر اسکان حیدر، انسپکٹر حسن نے کہتے ساتھ ہی اسے بازو سے تھامے باہر کی طرف دھکیلا تھا۔ اسکان ٹوٹا بکھرا سا خود کو ان کے حوالے کیے وہاں سے نکلتا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی بنا کسی سے بات کیے جاتی زالے دستگیر اور فاطمہ نے ان کا سکتہ توڑا تھا۔ کیسے باپ ہیں حیدر آپ کے سامنے وہ میرے بیٹے کو لے گئے اور آپ خاموشی کا جام پی کے کھڑے ہیں۔ درخشا روتی ہوئی ان کے سامنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب اس کے کرموں کی ہی سزا ہے، حیدر نے جبڑے بینچے کہا تھا اور اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئے تھے۔ یا اللہ، تو نے کیسی آزمائش ڈالی ہے میرے بچوں پہ۔ درخشا کے بے حال رونے پہ مرہا اور شمائلہ نے انہیں گلے لگایا تھا۔ اچانک سے سب بدل گیا تھا۔ زالے نے کب کال کر کے باپ اور ماں کو اپنی صفائیاں دیتے، ساتھ ہی اس کی کمپلین کی تھی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑا ایک ہاتھ میں چائے اور دوسرے میں سگریٹ پکڑے مسلسل اسموکنگ کر رہا تھا۔ نگاہ تھی کہ انیکسی کے بند دروازوں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ اس کی زندگی کا زہر تھی، مگر اب وہی زہر اس کی نس نس میں پھیلتے ناسور بنتا جا رہا تھا۔ زرلیش خان کی محبت کا ناسور تھا، یا اس گلٹ کا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ زنجبیل آفریدی اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا۔ پر عمر رائگاں کا یہ سنجوگ کہ وہ اس کی بیوی بھی تو تھی، وہ سچائی جس کا اعتراف وہ خود سے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے ارد گرد کسی سائے کی طرح منڈلا رہی تھی۔ زنجبیل صاحب، آپ کو بڑی بیوی اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ دروازہ نوک کرتے ایک ملازمہ کمرے میں آئی تو وہ اپنے خیالوں سے چونکتے سیدھا ہوا تھا۔ خیریت؟ اس نے اچٹکتی نگاہ ملازمہ پہ ڈالتی چائے کا آخری گھونٹ اپنے حلق میں اتارا تھا۔ ایش گرے شرٹ کی سلیوز کو کوہنی تک کیے کھلے گریبان اور الجھے بالوں میں وہ بہت گریسفل لگ رہا تھا، مگر اس کی لکس پہ فدا رہنے والی لڑکی میلوں دور جا چکی تھی، اور اس کی یادوں میں مضطرب اپنے دن رات کا سکون برباد کر چکا تھا۔ جی، وہ دستگیر صاحب اور فاطمہ بی بی آئے ہیں۔ ملازمہ کے بتانے پہ آنے والوں کا نام سنتے اس کے حلق تک کڑواہٹ بھری تھی۔ موم سے جا کے کہہ دو میں سو رہا ہوں۔ سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ملازمہ نے اس کے جھوٹ پہ کچھ حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا رکو، میں آ رہا ہوں۔ کچھ سوچتی اس نے واپس پلٹتی ملازمہ کو آواز دے کے روکا تھا۔ وہ زہرا کے کمرے میں آیا تو کمرے کا ماحول کافی سنجیدہ نظر آیا تھا۔ زہرا بیڈ پہ نیم دراز سی تھی، حسب معمول ان کی ٹانگوں والا حصہ کمفرٹر میں تھا، اور دستگیر ان کے پاؤں کے برابر بیٹھے نظر آئے تھے۔ فاطمہ سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ زنجبیل کے کمرے میں آنے پہ بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ کبھی وہ دستگیر سے سلام دعا کی فارمیلٹی نبھاتے، فاطمہ سے ذرا فاصلے پہ بیٹھا تھا۔ تو کیا سوچا ہے برخودار آپ نے؟ کیا آفریدی خاندان کا اکلوتا سپوت ٹاٹ میں پیوند لگائے گا، یا کچھ اچھا فیصلہ کرتے ہوئے ہماری اولادوں کی طرف سے دی جانے والی آزمائش کو کچھ کم کرے گا؟ دستگیر کی آواز بھی وہ الرٹ ہوا تھا، اور زہرا کی فیس ایکسپریشن سے اندازہ لگانا چاہا مدعا کس بات کا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں ہوں انکل۔ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا یا نہ سمجھنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ مدعا بالکل واضح ہے، دستگیر زالے کو گھر لے آیا ہے، اور ہم میں سے کوئی اس نکاح کی حیثیت کو ماننا نہیں چاہتا ہے جس کا دعوے دار اسکان حیدر ہے۔ زہرا نے اپنی ٹھوس انداز میں کہا تو زنجبیل کی ساری حسیات بیدار ہوئی تھیں۔ نو مام، آپ کے کہہ دینے سے یہ حقیقت ختم نہیں ہو سکتی کہ زالے اور اسکان کا نکاح ہوا ہے، اگرچہ کوئی بھی ٹرمز اور کنڈیشن رہی ہوں۔ بے شک وہ ان دونوں کو دوستی میں بے وفائی کا مرتکب جانتا تھا، مگر جو بات اٹل تھی وہ اسے شک اور وہم میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اگر تمہیں اس چیز کا ڈاؤٹ ہے تو ہم اسکان کے خلاف ڈائیورس دائر کر سکتے ہیں۔ زالے بھی اس چیز پہ ایگری ہے، ویسے بھی اس لڑکے کو میں اتنی آسانی سے جیل کی سلاخوں سے نکلنے نہیں دوں گا۔ دستگیر کا مسم انداز ٹھیک تھا، مگر اسے چٹکا لگا تھا یہ سن کے کہ اسکان جیل میں تھا، جس پہ برولہ اس نے اختلافی اظہار کیا تھا۔
لیکن وہ اسی قابل ہے. اس زبردستی کے رشتے کو اگر مان بھی لیا جائے تو زالے اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی. فاطمہ نے بھی بیٹی کی طرفداری کی کیونکہ ان سب کو زنجبیل ہی اس حوالے سے پسند تھا. یو گائز آر میچورڈ انکل، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اس خان کی دیوانگیر محبت دیکھتے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے اختلافات کی دیوار کھڑی کر لی ہے. شوہر ہے وہ آپ کی بیٹی کا، یہ حقیقت مان لینی چاہیے آپ لوگوں کو. وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، دل میں طوفان برپا ہو رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا وہ تابوتوں کے سمندر میں ڈول رہا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے زنجبیل، جو کچھ اس خان نے کہا وہ ٹھیک تھا. ہماری بچی کی زندگی برباد کرنے کی سازش میں تم بھی شامل تھے، تبھی اسے سپورٹ کر رہے ہو. دستگیر کا غصہ بڑا تھا. دونوں کو آمنے سامنے دیکھ کر خواتین دہلی تھیں. زنجبیل، یہ کیسے بات کر رہے ہو تم اپنے ماموں سے؟ زہرا کا بس چلتا تو اٹھ کے اسے تھپڑ جڑ دیتی. سوری ماما، میں غلط چیزوں میں کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوں. جیسے مجھے زرلش اور اپنا رشتہ معتبر لگتا ہے، ایسے ہی میرے لیے اس خان کی چاہت اور اس کے رشتے کی ویلیو ہے. آپ لوگ 100 بار ڈینائی کر لیں مگر یہ حقیقت پوری دنیا جان چکی ہے. زالے مہینوں سے اس خان کے ساتھ رہی ہے. کس حیثیت سے یہ چیز آپ لوگ خود دنیا پہ واضح کر دیں تو اولاد کی آزمائش سے نکل آئیں گے. کیونکہ میرے سے یہ توقع رکھنا عبث ہے کہ میں زرلش سے الگ ہوں گا، کیونکہ میں اسے چاہتا ہوں. میری اولین چاہت ہے وہ، آج نہیں تو کل اسے یہاں ہونا ہی ہے. زنجبیل آفریدی کی بیوی کی حیثیت سے آپ سب کو اسے قبول کرنا ہی ہوگا. اتنے دنوں کا لاوا جو پھٹا تو سمجھو آسمان سے باتیں کرنے لگا تھا. اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ پلٹا تھا. جب دروازے پہ استدا زالے کو دیکھتے وہ ایک پل ٹھٹکا، لیکن یہ سب اس کے لیے بھی بہتر تھا. اگر وہ زنجبیل کے سامنے اپنی اور زرلش کی حیثیت کا تعین کر لیتی. اس کی محبت خود غرض ہو چلی تھی. محبت کا الہام ہی ایسا تھا. اس خان کی لگائی گئی آگ پہ یقین کی چنگاری زنجبیل نے بڑکائی تھی اور وہ بنا اس سے کچھ بولے وہاں سے نکلتا گیا تھا. اسے کسی کو بھی جسٹیفائی نہیں کرنا تھا اپنا عمل، کیونکہ جو کچھ بھی تھا اس کے لیے محبت نے راہ ہموار کرتی تھی. یہ دراصل وجود پہ جس عالم سے آشنائی کی وہ مہریں ہوتی ہیں جس کے ارے ہم جانے کتنے پرکیف لمحات تصور مطلق میں محبوب کی باہوں میں گزارتے پائے جاتے ہیں. اس نے جب پہلی بار میرے ہاتھوں کو چھوا، یقین مانو میں لمس کی اس کیفیت سے گزری جس کو میں آج بھی بھولنے کی کوشش کرتی پائی جاتی ہوں. اس کا وہ بوسہ جو میرے گالوں پہ آج بھی پوری شدت سے گنندہ ہے. اس کی نفرت کی تپش ہر لمحے میری روح کو جلسانے اور مدہوش کرنے کے لیے کافی ہے. پشمینہ حیران سی بیٹھی اپنے سے کئی برس چھوٹی لڑکی کی باتیں سن رہی تھی، جیسے زنجبیل کے ہجر نے سرتا پیر بدل کے رکھ دیا تھا. میں نہیں بول پاتی پشمینہ، اس کا غصہ، اس کا پیار اور پھر اس کا وہ اجنبی سا احساس، کبھی دوریاں بڑھانا، کبھی پاس آ کے حق جتانا. کیا ایسا نہیں لگتا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اپنی عادت بنا لوں؟ اور آج اتنے دنوں بعد بھی وہ میرے وجدان سے نکل ہی نہیں پا رہا ہے. اس کی آنکھوں سے نکلتے قطرہ قطرہ آنسو بڑے سے بڑے گلیشیئر کو پگلانے کی طاقت رکھتے تھے. تو پھر وہ زنجبیل آفریدی کو فتح کیوں نہیں کر پائی تھی؟ زری، تم نے ان آنسوں کو اپنی کمزوری بنا لیا ہے اور واقعی اس کے عشق کی داسی بنتے پگھلنے لگی ہو. کیا تم ان آنسوں کو اپنی طاقت نہیں بنا سکتی تھی؟ تمہیں وہ گھر چھوڑ کے آنا ہی نہیں چاہیے تھا. تم نے زنجبیل آفریدی کو یہ حق کیوں دیا کہ وہ تمہاری عزت نفس کو روندے؟ تمہیں اس کے سامنے ڈٹ کے اپنا حق لینا چاہیے تھا. پشمینہ نے اسے تقریباً جاڑا تھا. ان کے بحث و مباحثے کی وجہ یہی تھی کہ آج وہ پورا دن اس کونے خدروں میں چھپے اس کی یاد میں روتی نظر آئی تھی اور پشمینہ نے اس کی کلاس لی ڈالی. جیسے جیسے پشمینہ کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ ہر درجہ اپسیٹ نظر آتی تھی. وہ چپ چاپ پشمینہ کی ڈانٹ سنتی رہی تھی. پشمینہ، لیکچر دینا تو آسان ہے شاید، اگر جس پہ بیتتی ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے دردوں کو لے کے کیسے جینا ہے. وہ پرنم آواز میں کہتی جانے کے لیے پلٹی تھی جب ارسلان ہڑبڑایا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا، مگر زرلش کی سرخ آنکھوں پہ نگاہ پڑتے چونکا تھا. تو کیا وہ جان چکی تھی؟ کیا ہوا ارسلان، کہاں تھے؟ جانتے بھی ہو اس لڑکی نے مجھے کتنا ستایا ہوا ہے پورا دن. بھائی کے سامنے بڑاس نکالنے کا موقع ملا تھا. ارسلان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے رونے کی وجہ وہ خبر تھی جو ارسلان نے بھی سنانی تھی یا وہ عادتاً رو رہی تھی.
زرلش ان کی لان تان سے بچنے کے لیے وہاں سے نکل گئی تھی۔ پشمینہ، وہ زنجبیل کا یہاں آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کیا یہ بات اسے معلوم پڑ گئی؟ پوری احتیاط سے بولتی ارسلان کی سٹریس میں ابری آواز چھوٹے سے گھر کے دوسرے کونے کی طرف بڑھتی۔ زرلش کے کانوں سے زیادہ دیر پوشیدہ نہیں رہی تھی، وہ مسکانیں درد سنتے پلٹی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو ارسلان؟ زنجبیل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ بچی کچی کسر پشمینہ کی ہڑبڑائی آواز نے پوری کی تھی۔ وہ آندھی بن کے اس کی طرف لپکی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم ارسلان؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ مجھے لے چلو اس کے پاس۔ پشمینہ، میں نے کہا تھا نا میرا دل پریشان ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ زرلش کے تاپڑ توڑ سوالوں نے اسے بکھلا دیا تھا۔ دستگیر سے ہوئی بحث و مباحثے کے بعد وہ انتہائی ڈپریشن کا شکار ہوتے گاڑی لیے گھر سے نکلا تھا۔ سر پہ جنون سوار تھا، وہ اسے سب کے سامنے لے کے آئے گا، جس کے نتیجے میں وہ بری طرح کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا۔ ادھر زرلش نے جو رونا دھونا مچایا، ہر اختلاف، ہر بےعزتی، بلائے وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ تبھی پشمینہ اور ارسلان اسے لے کے شہر آئے تھے۔ آگے کی سٹوری کو جاننے کے لیے جڑے رہے ہمارے چینل ناولسٹک ورلڈ کے ساتھ۔ ابھی تک کی ہماری سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ سٹوری سے ریلیٹڈ فیڈ بیک آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی انٹرسٹنگ سٹوریز اور ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔